کہ یہ جو دین ہے اللہ کا، اس سے صرف آخرت بنتی ہے، بالکل بکواس اور جھوٹ بات ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں، جو دنیا اللہ نے میرے دین کی بات بنائی ہے میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اچھا میں تو، میری زندگی تو آپ کے سامنے نہیں ہے، ہو سکتا اللہ معاف کر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ نے جنید جمشید کا اینڈ کیا ہے، یہ کسی ناچنے گانے والے کا ہو سکتا ہے؟ کہ پوری دنیا میں جو دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے وہ بھی دیندار بننا چاہ رہے ہیں۔ مجھے کتنے لوگوں کا، میری تو خیر ایسی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن جنید جمشید کے انتقال پہ میری ویلیو کئی لوگوں نے بڑھا دی، لوگ مجھ سے محبت بڑھا دی، مجھے اتنے فون زندگی میں کبھی نہیں آیا جو جنید جمشید کے انتقال کے بعد۔ ہم ان آنکھوں سے، اللہ دیکھو ایک بات آپ کو بتاؤں، اس وقت میڈیا کا دور ہے، لوگ میڈیا سے بہت اثر لیتے ہیں، اور میڈیا ایگزیکٹ پکچر آپ کو نہیں دے سکتی۔ دیکھو نا، آپ کیا بتاؤں میں، کچھ باتیں جو ہیں وہ کرنے والی نہیں ہیں، لیکن انفرادی آپ میرے ساتھ بیٹھو میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس وقت ناچ گانے کا زور تھا، اس وقت داؤد علیہ السلام کو زبور دے کے بھیجی اس گانے بجانے کی ٹکر پہ۔ داؤد علیہ السلام ایسے زبور پڑھتے تھے جو لوگ دنیا میں گانے نہیں سنتے اور اپنے کانوں کو فحاشی سے بچاتے ہیں، وہ قیامت کے دن داؤد علیہ السلام سے زبور سنیں گے، اور جب اللہ ان سے پوچھیں گے بھئی تمہیں مزہ ہے؟ کہا یا اللہ بہت مزہ ہے، میں نے تو ایسا مزہ کبھی لیا ہی نہیں، ایسا کلام کبھی سنا نہیں۔ تو اللہ کہیں گے اس سے بہتر سناؤ؟ تو لوگ کہیں گے جنتی جو ہیں جی اللہ سنا دیں۔ تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور کہیں گے اے میرے نبی آؤ آ کے سورہ یاسین میرے بندوں کو سناؤ۔ ہم سب سورہ یاسین سنیں گے۔ جب لوگوں کو اور مزہ آئے گا تو اللہ کہیں گے اس سے بہتر سناؤ۔ لوگ کہیں گے اس سے بہتر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ رحمان، پردے ہٹیں گے اور خود سامنے آ کے ہم سب کو سورہ رحمان سنائیں گے۔ میرے پیارے دوستوں اور میری بہنوں، جب زبور آئی، جب میڈیا کا جب گانے بجانے کا دور تھا، اس کے بعد جب طب کا زمانہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے زور پہ ایسا زبردست عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ پھر جب جادو کا زمانہ تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزے دیے اور جادو کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ جب شاعری کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسے معجزے کے ساتھ شاعری کے طور پہ بھیجا۔ شاعر حیران پریشان، یہ کلام تو مخلوق کا ہو نہیں سکتا۔ آج میڈیا کا دور ہے، اللہ سب کو میڈیا کی لائن کے لوگوں کو سے دکھا رہے ہیں، دیکھو کامیابی کہاں ہے، ناکامی کہاں ہے۔ آپ میڈیا کے اور لوگ دیکھ لیں، مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں، بیچارے کا اینڈ کیا ہوا؟ وہ بیچارہ ڈپریشن اور ڈرگز کے اوور ڈوز سے مر گیا۔ ابھی دنیا کے ایک بہت بڑا سنگر تھا جو بچپن میں بھی اس کا فین تھا، اس کا نام تھا پرنس، ابھی اس نے خودکشی کر لی۔ میں یو ایس میں تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی۔ ہم یہ جو محنت کر رہے ہیں دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے پاس گھر اچھا ہو، اس کا گھر جو ہے اتنا اچھا تھا کہ اس کے گھر کے مین گیٹ کی اور اس کے گھر کے دروازے کی 1 کلومیٹر کی ڈرائیو تھی، ایسا گھر تھا۔ اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، مرسیڈیز نہیں تھی، اس کا اپنا پرائیویٹ جیٹ پلین تھا، اور ایسا خوبصورت پلین، ہر لڑکی اس کا دیوانی، ہر لڑکا اس کا دیوانہ، مال اس کے پاس زبردست، سب کچھ دنیا کی چیزیں تھیں، لیکن سکون نہیں تھا۔ آج اس نے خودکشی کر لی۔ میرے پیارو، اب تو یعنی یہ تو کوئی چھپی ڈھکی بات ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار قرآن، بعض لوگ کہتے ہیں یار نعوذ باللہ یار یہ پرانی کتاب ہے، آپ جو ہیں اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہے جو قرآن کو غلط کہے، لیکن کہتے ہیں جی آپ اس کے ترجمے غلط کرتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا دین نکال لیتے ہیں۔ میرے پیارو، قرآن سب کو ہدایت تھوڑی دے گا۔ یہ گاڑی جو ہے سب کے لیے تھوڑی ہے، گاڑی تو صرف گاڑی بیٹھنے میں سب کے لیے ہے، لیکن گاڑی چلائے گا صرف ڈرائیور۔ اگر نان ڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا، گاڑی کو تباہ کرے گا، لوگوں کی جان کا بھی خطرہ، اپنی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اس لیے قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھو اس سے سب کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ صرف ھدی للمتقین ہے۔ اگر تم متقی نہ بنے تو قرآن تم کو گمراہ کر دے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کثیر لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا اور کثیر کو جنت میں ڈالے گا۔ میں آپ کو قرآن کی آیتیں سنا، قرآن کس کو جنت میں ڈالے گا ہمیں کیا پتا۔ ہم تو آج بالکل آنکھوں سے، بالکل جیسے لوگ آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، ان کو سانپ اور رسی میں تمیز نہیں ہوتی۔ جن کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، جو متقی نہیں ہوں گے، وہ قرآن سے اندھے ہو جائیں گے، ان کو قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ میں نے بھی قرآن سنا ہے، میں نے بھی بیانات سنے، لیکن مجھے قرآن سے کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا میں ہدایت کے راستے میں؟ وہ بھی قرآن بتاتا ہے، وہ بھی ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلا جو یہ ہمیں مسئلہ ہے نا، یہ جو ہم دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، اس لیے لگا رہے ہیں کہ میری دنیا بن جائے۔ اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں،
میں نے آج تک کسی کو دنیا کی دوڑ لگاتے دنیا بنتی نہیں دیکھی، نہ مائیکل جیکسن کی بنی، نہ پرنس کی بنی، جنید جمشید مرحوم اور میں بچپن میں، جب ہم جوان تھے، بچپن نہیں جوانی میں، ایک سنگر تھا نروانہ میں، کرٹ کوبین،